نہیں ہے. اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے, آلٹرنیٹ فوراً بتایا ہے. تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا عورت تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے گی اور تم اس کے عیب پہ. شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے. جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے. جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے, تو سیکچول ڈیزائرز جو ہیں اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے. اتنی یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی. اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں, اس میں کون سی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے, اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا سکھا رہا ہے لوگوں کو. تو یہ جو الٹے الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں نا, لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, یونیورسٹیاں جانے والی لڑکیاں, کالج جانے والی لڑکیاں, میرے پاس فون آتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے اندر جزائز پیدا ہوتی ہے, ہم کیا کریں مفتی صاحب, رشتے ہی نہیں آتے. اور لڑکا بھی کر رہا ہے, ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے ہی نہیں ہے, کیسے کر لیں شادی, پیسے ہی نہیں ہے. گرل فرینڈ کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس؟ نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے. او بھائی شادی ایجاب و قبول کا نام ہے, خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لیے. اگر شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ کیا کہتے؟ جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صبر کریں. اللہ نے تو نہیں کہا. اب آپ کہیں گے جب پیسے نہیں ہے تو کیسے شادی ہوگی؟ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. بھائی کسی لڑکی سے عقد کر لو, ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں, وہ اس کہ ہاں میں نے قبول کیا, گواہ سن رہے ہو, یہ بات ہو گیا. اب اگر پیسے نہیں ہیں تو اس کو بتاؤ کہ پیسے نہیں ہیں میرے پاس, تم میرے گھر آگے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمے تمہارا خرچہ ہے, لیکن یہ ہے میرے پاس, میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے آدھی روٹی تمہیں کاٹ کے دے دوں گا. بہت مشکل ہے. کچھ کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ چلتے رہو پھر اسی راستے پہ جو لوط علیہ السلام کی قوم والا راستہ ہے, ادھر ہی جاؤ. اور اس انجام ہماری قوم کا بھی وہی ہے جو ان کا انجام تھا, جو گوروں کا انجام ہوا ہے نا. گورے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی غلط کیوں ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ وہ نکاح سے دور بھاگ بھاگ کے لڑکوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ مولوی پاگل ہیں, ان کو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ گند میں جب ایک دفعہ پڑ گئے نا, پھر نکاح کے لیے پیسے ہوں گے تو بھی شادی نہیں کرو گے. یہ گند میں پڑنے سے پہلے کی باتیں ہیں ساری. پاکیزہ زندگی گزارو اللہ کے بندو. نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, اور نکاح کے علاوہ راستہ اختیار کرنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے, یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے پیسے تھے تو انہوں نے شادی کر لی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. لڑکی کے باپ نے کہا 10 سال بکریاں چراؤ گے؟ انہوں نے کہا قبول ہے, چراؤں گا. انہوں نے کہا شادی تو ہو, چلو 10 سال بکریاں چلائیں گے, شادی تو ہو. ہمارے نبی کے پاس کتنے پیسے تھے جو انہوں نے 9 بیویاں رکھی ہیں, 11 شادیاں کی ہیں؟ ہمارے نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا, لوہے کی ایک انگوٹھی نہیں ہے, نبی نے اس کا بھی نکاح کرایا, ان کی بھی شادی کرائی. تو بھائی جو کھا رہے ہو آدھی روٹی کس کو دے دینا؟ بیوی کو. بولا بھائی یہ میں ابھی تو یہ کر سکتا ہوں, اگر مزے سے رہنا چاہے ٹھیک ہے, جانا چاہے بولا ٹھیک ہے طلاق لے لو, میں پھر کہیں اور کرتا ہوں. مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ, کرنا ہی نہیں چاہتے ہو. اور عورت کو بھی شوہر مل جائے گا. اور اگر اس لڑکی کو خرچہ نہیں مل رہا شوہر کی طرف سے تو کم از کم اس کی سیکچول ڈیزائرز تو پوری ہوں گی نا حلال طریقے سے, یہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا. بھائی نکاح کر لے کہ بھائی مجھ میں بھی یہ خواہش ہے, میں حرام سے بچنا چاہتی ہوں, نکاح کر لیا مرد نے, اب کم از کم ان کو میاں بیوی کو ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لباس تو مل جائے گا, ادھر ادھر منہ تو کالا نہیں کریں گے. رخصتی اس وقت کر لیں گے جب پیسے ہوں گے. آپ بولو بھائی میں اپنی آدھی روٹی کاٹ کے تمہیں نہیں دے سکتا, میرا پیٹ نہیں بھرتا, تم وہی رہو, پہلے سے ایگریمنٹ کر لیں گے. نکاح صرف نفقہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا, زنا سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے. بلکہ نکاح کا تو بنیادی مقصد زنا سے بچنا, اولاد پیدا کرنا ہے. یہ ذمہ داریاں تو اللہ نے ایک نظام کو چلانے کے لیے مرد کے کندھوں پہ ڈال دی ہیں, ورنہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے. اگر یہ مقصد ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی نہ کرتے, کیونکہ حضرت خدیجہ کے پاس پیسے تھے, ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے. ذمہ داری اٹھانے کے لیے اگر شادی ہوتی تو حضرت خدیجہ سے, ہمارے نبی کی ذمہ داری حضرت خدیجہ نے اٹھائی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟
پہلی شادی جو ہمارے نبی کی ہوئی ہے اس میں ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا میرے پاس مال بہت ہے، شریف آدمی نہیں مل رہا کوئی، تو آپ شریف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو فائدے ہمارے نبی کو اللہ نے دے دیے، ایک بیوی مل گئی اور اللہ نے مالی لحاظ سے غنی کر دیا۔ تو باقی سب چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو حرام کام سے بچنے کے لیے نکاح کرو۔ تم گناہوں میں پڑو گے، تمہارے ماں باپ کو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی۔ آج کل نہیں ہوتی ماں باپ کو تکلیف، وہ کہتے ہیں زنا کرتا رہے، کچھ بھی کرتا رہے، بہو گھر میں آئی تو ٹانگیں توڑ کے نکال دیں گے، کیونکہ یہ بہو ہماری جائیدادیں کھا جائے گی، یہ ہمارے پراٹھے کھا جائے گی، اب ایک انڈا پک رہا ہے 2 انڈے پکیں گے، وہ یہی سوچتے رہتے ہیں۔ اتنا چھوٹا دل، ابے بھائی اللہ نے جس نے تمہیں کھلا لیا یار، اگر بہو ایک گھر میں آ گئی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا، اور کیا ہوگا، 2 روٹی زیادہ پک جائے گی۔ اللہ نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے اور بالغ ہوتے ہی یہ خواہش رکھ دی ہے، رکھنا اس کی علامت ہے کہ ہم ان دونوں کو نکاح کی ضرورت ہے۔ گوروں کے ہاں نکاح پر پابندی ہے، تو 13 سال کی لڑکیوں کے بوائے فرینڈ پھر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں یہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو لوط علیہ السلام قوم کو کہتے کہتے تھک گئے کہ شادی 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 شادی۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خانقاہ کھولی اس میں مراقبہ کرواؤں گا، تمہیں محاسبہ کرواؤں گا، چلہ کرواؤں گا، اور پھر بزرگوں کے بیانات سنو گے تو تمہارے دل سے یہ نفرت نکل جائے گی۔ یہ نہیں کہہ رہی لوط علیہ السلام، یہ 4 مہینے لگواؤں گا تبلیغ میں تم سب کے۔ ایسا آدمی 4 مہینے کے لیے نکلے گا نا، وہاں لوگوں کو خراب کر دے گا۔ یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا، جس کو حلال خواہش پوری نہیں ہو رہی، یہ تبلیغ کا ماحول جا کے کیا کرے گا؟ اس کو مدرسے میں چھوڑو گے، مدرسے کے طلبہ کو بگاڑ دے گا، اس کو بچوں کا استاذ بناؤ گے، قاری بناؤ گے، بچوں کو پیل دے گا۔ یہ اللہ معاف فرمائے، میں بہت برے الفاظ استعمال کروں، لیکن ہو رہا ہے یہ سب کچھ، بچوں کو خراب کر دے گا یہ۔ میں تو کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے قاری کو رکھا نہ جائے جو شادی شدہ نہ ہو، رکھا کتنا ہی ایسے پیر اور مرشد سے بیعت نہ ہو جو شادی شدہ نہ ہو۔ بیعت ہوگے نا، شیطان اس کو تمہارے خلاف، اگر کوئی نیک خوبصورت مرید جا کے بیعت ہو گیا نا تو شیخ کا اس پہ دل آ جاتا ہے۔ بھائی اللہ نے نظام نہیں رکھا نا۔ ایک چیز، آپ کو بھوک لگ رہی ہو، کھانے کو روٹی نہیں ملے گی، تو جو تھوڑے دن تک برداشت کرو گے، پھر کچرے سے گند نکال نکال کے کھانا شروع کر دو گے۔ کب تک برداشت کرے گا؟ تو جب مرد اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ گند کی طرف جانا شروع، اور ایک وقت تک تو واپسی کا چانس ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد پھر پیسے آ جائیں گے نا، کروڑوں روپے بھی، پھر بھی واپسی کا چانس۔ تبھی نکاح کے بعد بھی گندگی میں پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ، دیر سے جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا، شادی کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے وہ۔ تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو کہ یہ عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ قوم جواب میں کہہ رہی ہے ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ختم نہیں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ گناہوں میں جب پڑو گے تو حلال کی لذت، بولو نا، ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے، بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور منہ کالے ہو رہے ہیں باہر جا کے، عورتوں کے اپنی زوجاؤں کو وقت ہی نہیں دیتے، محبت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اتنی گرل فرینڈیں اسے منہ کالے کرا لی ہیں، اتنی عورتوں سے منہ کالا کرنے کی عادت پڑ چکی ہے، وہ شادی سے پہلے پڑ چکی ہوتی ہے۔ آج کل جو شادی کے بعد کیسز آ رہے ہیں نا، وہ پتہ ہی کیا آ رہے ہیں؟ شادی ہوئی تو پتا چلا میرے میاں کی اتنی پہلے سے فرینڈز ہیں، اب چند دن تو بیوی کی طرف رغبت تھی، اس کے بعد وہ پرانی والی فرینڈز وہی شروع ہو گئی۔ عورت پہ کیا گزرتی ہے؟ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، مگر مرد کی بد کرداری عورت سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کو یہی نہیں پتا کہ کل کس عورت کے ساتھ دوستی لگائے گا، پرسوں کی۔ گھر تو ایسے گھر تھوڑی چل سکتا ہے۔ ایک عورت کی کال ہوتی نا جو ایسے اپنے غم بتاتی ہے، تو میں آپ کو بتاتا، درجنوں عورتیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لڑکوں کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے، وہ چسکے لے لیے ہوتے ہیں۔ اب شادی کے بعد پھر کہتے ہیں یار ایک بیوی یہ کیا ہے؟ یہ درجنوں لڑکیاں، درجنوں لڑکیاں۔ پہلے ہی سے جب بچہ بالغ ہو تو والدین کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی فکر کرو، بچہ بالغ ہو برائیوں میں پڑنے سے پہلے اسے اس کو گھر بار پہ لگا دو، اتنا نیک شریف نکلے گا، دیکھو آپ دعائیں دو گے مجھے، ایسا پیارا بچہ نکلے گا آپ کا، تھوڑے دن میں اس کی اولاد ہو جائے گی، میاں بیوی بچہ، وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے اس کے، کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پر گناہ سے نفرت رکھی ہے۔ جب اس کی حلال طریقے سے تسکین ہو جائے گی تو فطری طور پر اس کا طبیعت جائے گی نہیں گناہ کی طرف۔ میرے جو بزرگ ہیں، میرے مشائخ ہیں، 13 14 سال کی عمر میں ان کی شادیاں ہوئی تھیں، ایسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری ہے۔
تو میڈیا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.